اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے میکسیکن لیڈر کے بارے میں جو اپنے ملک میں ریفارمز اور تبدیلی کے لیے مشہور ہیں۔ ویلکم ٹو دا ایپیسوڈ 16 آف آور سیریز آن دا ٹاپ لیڈرز آف دا ورلڈ۔ آندرس مینوئل لوپیز اوبراڈور یعنی AMLO میکسیکو کے کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں جو 1953 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا کیریئر کا آغاز سوشل ایکٹیویزم اور پولیٹیکل ریفارمز کے ساتھ کیا۔ آج ہم کی پالیسیز، اکمپلشمنٹس اور ان کی لیڈرشپس کا میکسیکو پر اثر کیا ہوا اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آندرس کی بایوگرافی کو ڈسکس کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ ان کا کیریئر کیسے ایوالو ہوا، انہوں نے 2018 کے الیکشنز میں کیسے جیت حاصل کی اور کیسے وہ ایک بولڈ لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ اس وقت وہ میکسیکو میں کرپشن کے خلاف جنگ، پاورٹی ریڈکشن اور نیشنلزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ آج کل لوپیز اپنے فورتھ ٹرانسفارمیشن ریفارمز پر فوکس کر رہے ہیں جو اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل ریفارمز کا حصہ ہیں۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ان کی 3 اچھی پالیسیز کے بارے میں جن کا اثر میکسیکو اور پوری دنیا کے اوپر پڑا۔ آندرس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ان کی کرپشن کے خلاف سٹانس ہے۔ انہوں نے بیوروکریسی میں صفائی کی اور اپنے ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی کو فروغ دیا۔ میکسیکو میں غریبی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ویلفیئر پروگرامز کو بڑھاوا دیا جس سے لوگوں کی زندگی میں بہتری دکھائی گئی۔ آندرس نے پیمیکس آئل کمپنی کو واپس ٹریک پر لانے کے لیے کافی ایفرٹس کیے جس سے اکانومی سٹیبل ہوئی۔ اب ویڈیو کے حصے میں ہم ان کی کچھ بری پالیسیز کو ڈسکس کریں گے جس کا ایفیکٹ میکسیکو میں ہوا۔ پہلے نمبر پہ ہے اکنامک سلو ڈاؤن۔ کرپشن کے خلاف ریفارمز کے باوجود میکسیکو کی اکانومی لوپیز کے دور میں تھوڑی ویک رہی اور گروتھ میں چیلنجز سامنے آئے، کیونکہ نارملی جب بیوروکریسی اور طاقتور لوگوں کے خلاف کرپشن ڈرائیو کی جاتی ہے اس طرح کے ایشوز سامنے آتے ہیں، وہ اکانومی کو سلو کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اوپر کافی زیادہ پریشر پڑتا ہے۔ ڈرگ کارٹلز اور وائلنٹ کرائمز میکسیکو کے لیے ایک بڑا مسئلہ رہے ہیں اور لوپیز کے دور میں اس مسئلے کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا۔ لوپیز پر کرٹیسزم ہے کہ ان کی لیڈرشپ تھوڑی آٹوکریٹک ہو گئی ہے جس میں چیکس اور بیلنسز کافی کم ہیں۔ اگر آپ نارملی دنیا کے لیڈرز کا اس وقت جائزہ لیں تو جہاں پہ بھی آپ کو کرپشن کم سے کم ملتی ہے یا جہاں پہ بھی آپ کو وہ ملک گروتھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک بندہ ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی ایک بندہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو اس میں آٹوکریٹک ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، چیک اینڈ بیلنسز کافی کم ہو جاتے ہیں۔ اب ویڈیو کے حصے میں ہم بات کریں گے آندرس مینوئل لوپیز کے گلوبل اسٹینڈنگ کے اوپر۔ آندرس نے اپنی لیڈرشپ کے ذریعے لیٹن امریکہ میں ایک اسٹرانگ نیشنلسٹ اور پاپولسٹ امیج بنایا۔ وہ اپنی فارن پالیسی میں انڈیپینڈنس پر زور دیتے ہیں اور US کے ساتھ بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کے حصے میں ہم بات کریں گے ان کی جیو پولیٹیکل اور اکنامک اسٹریٹجیز کے اوپر۔ میکسیکو کی ٹریڈ پالیسیز اور آئل انڈسٹری کو ریشفل کرنے کی آندرس کی اسٹریٹجیز نے ملک کی گلوبل اسٹینڈنگ کو چینج کیا، لیکن اس کی لانگ ٹرم امپیکٹس ابھی تک پوری طرح سے سمجھنا باقی ہیں۔ میکسیکو میں ہیومن رائٹس کے ایشو پر آندرس کی لیڈرشپ کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑا، لیکن انہوں نے پرومس کیا کہ اس دور میں اس مسائل پر فوکس کریں گے۔ ہیومن رائٹس کا جو ایشو دنیا اٹھاتی ہے اس کے اندر بھی میجورٹی وہی مسئلے ہوتے ہیں جہاں پہ دنیا دوسرے ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہوتی ہے۔ جب ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو دنیا ہیومن رائٹس کا ایشو کہہ دیتی ہے۔ اب ویڈیو کے حصے میں ہم آندرس کے گلوبل امپیکٹ اور پولیٹیکل سکسیسر کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ان کو کوئی ریپلیس کر سکتا ہے۔ ان کے ریفارمز اور ان کی اسٹرانگ لیڈرشپ کا میکسیکو پر کافی اثر رہا ہے، لیکن کیا ان کی جگہ کوئی لیڈر لے سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے، لیکن میکسیکو کے فیوچر میں ایک اسٹرانگ نیشنلسٹ اور ریفارمسٹ لیڈر کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ آندرس مینوئل لوپیز اوبراڈور ایک کنٹروورشل لیکن انفلوئنشل لیڈر ہیں جو اپنے ملک کو ایک نئی ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی ایک اور ورلڈ لیڈر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔